اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیا ششم اہدنا الصراط المستقیم میں بات تھی ہماری۔ قرآن کریم کتاب الہی کا اصل موضوع ہدایت ہے انسان کے لیے، اور ہدایت کے لیے جو بنیادی ارکان ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ میں، جو فاتحۃ الکتاب ہے، آغاز و دیباچہ ہے قرآن کریم کا و کتاب کا، ہدایت کے اصول ابتدا میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں اہم ترین اصول ہدایت انسان کے اللہ کی الوہیت ہے و الہیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مالکیت، اور ان تینوں امور کی صفت ہے، خصوصاً پہلے دو امر کی یعنی حاکمیت کی اور ربوبیت کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ اللہ کی حاکمیت، ربوبیت و مالکیت اور رحمانیت و رحیمیت سے واقف ہو جانے کے بعد انسان اب ہدایت کا عملی تقاضا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، لیکن پہلے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جب ایمان لے آیا ہے وہ قبول کر لیا ہے کہ اس کائنات میں بھی حاکم اللہ ہے اور انسان کے لیے بھی حاکم اللہ ہے، کائنات کا رب بھی اللہ ہے اور انسان کا رب بھی اللہ ہے، پرورش دینے والا اور پرورش کے سارے وسائل انسان کو اور کائنات کو فراہم کرنے والا، اور اسی طرح مالک بھی اللہ ہے، مالک علی الاطلاق کائنات کا، انسان کا، اور انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اور یہ مالکیت اللہ کی انسان کا اقرار انسان کے لیے یوم الدین کی علامت ہے۔ انسان اس وقت ایام انسان ایام الدین شمار ہوتے ہیں یا یوم الدین شروع ہوتا ہے جب اللہ کی مالکیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور خود انسان اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا۔ ان حقائق کی روشنی میں انسان اب اصل تقاضا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور وہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیہ شریفہ میں تین الفاظ ہیں جو تین اہم حقیقتیں انسان کے لیے روشن کر رہی ہیں۔ ایک ہدایت ہے، صراط ہے، اور مستقیم وصف ہے صراط کے لیے۔ ہدایت ہادی لغت میں بھی اور قرآن کریم میں بھی اس نمایاں چیز کو کہتے ہیں جو بہت واضح ہو، نمایاں ہو، سامنے ہو، اور کسی دوسری چیز کی نشانی بن سکے۔ لغتاً اس کو ہادیہ کہتے ہیں یا ہادیہ کہتے ہیں اس شے کو جو خود واضح ہو، نمایاں ہو، برجستہ ہو، اور انسان کے مد نظر ہو، سامنے ہو، اور دوسری کسی شے کی نشانی بھی بن سکے، نشاندہی کر سکے۔ قرآن کریم میں مراد ہدایت سے وہ تمام واضحات، روشن امور ہیں
جو انسان کا مقصد واضح کرتے ہیں، انسان کے مقصد کی نشانی ہے اور نشاندہی کرتے ہیں، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اور طریقہ بھی انسان کو بتائیں، یہ امور ہدایت کہلاتے ہیں، اور انسان اسی کا محتاج ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی جو تفسیر انسان کی گئی ہے، حقیقت انسان کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی خلقت کا مقصد ہے۔ اس مقصد کی نشاندہی کیا ہے؟ یہ مقصد، یہ ہدایت کا ایک پہلو ہے۔ وہ امور جو انسان کو مقصد خلقت نمایاں کریں، بتائیں اور انسان کی رہنمائی کریں، یہ ہدایت ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں جو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ انسان کے لیے واضح کریں، نمایاں کریں، وہ بھی ہدایت ہیں۔ یعنی ہدایت دونوں وصف رکھتی ہے اپنے اندر۔ ہر چیز جو ہدایت کہلائے گی اس کی دو خصوصیات ہوں گی، مقصد کی نشاندہی کر رہی ہو اور مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے، وسیلے اور ذریعے کی رہنمائی و نشاندہی کر رہی ہو، یہ ہدایت ہے۔ یہی طلب کرتا ہے انسان، اور انسان کی اصل ضرورت یہی ہے۔ انسان کی خلقت اور خلقت کے پیچھے کار فرما حکمت اور خلقت کے مد نظر ہدف و مقصد وہ ہدایت ہی کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر مخلوق جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو لباس وجود عطا کیا ہے اور جس کو خلقت پہنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ محتاج ہدایت ہے، اور ہدایت اس کے لیے لازمی ہے۔ ہدایت تکوینی ہے اور تشریعی ہے۔ تکوینی ہدایت انسان کو عطا کر دی گئی ہے، اور غیر انسان کو بھی، چونکہ تکوینی پہلو سے انسان کائنات کے دیگر موجودات کی طرح ہی ہے، لیکن جس چیز میں انسان کائنات کے دیگر حقائق سے اور مخلوقات و موجودات سے ممتاز ہوتا ہے اور متمایز ہوتا ہے، وہ انسان کا با ارادہ ہونا، با شعور ہونا، با اختیار ہونا ہے۔ اس وجہ سے اس کو تکوینی ہدایت سے الگ ایک ہدایت تشریعی بھی چاہیے، جو قوانین کی صورت میں، ضوابط کی صورت میں، دستورات کی صورت میں، آئین کی صورت میں ہو، اور اس ہدایت کو انسان اپنے ارادہ، اختیار و شعور سے اختیار بھی کرتا ہے اور بروئے کار بھی لاتا ہے۔ قرآن کریم میں تکوینی ہدایت کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن تکوینی ہدایت لینے کے لیے انسان کو کسی کوشش، زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ ہے، جیسا کہ انسان کے علاوہ دیگر موجودات، مادی و غیر مادی، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان کو قرآن کی صورت میں جو ہدایت پیش کی گئی ہے وہ ہدایت تشریعی ہے، ہدایت دستوری اور قانونی و ضوابط کی صورت میں جو ہدایت چاہیے تھی وہ پیش کی گئی ہے۔ اس ہدایت کی طلب اللہ سے انسان کرتا ہے، اہدنا، دعا کی صورت میں، التجا کی صورت میں، خواہش کی صورت میں، اہدنا، اور اس صیغہ کے ساتھ متکلم مع الغیر کی ضمیر کے ساتھ انسان طلب کرتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، جیسا پہلے بیان ہوا ہے، کہ انسان کی ہدایت، انسان کی زندگی کی ہدایت، زندگی کے اہم ترین پہلو سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ باقی انسانی زندگی کے پہلو
اس اجتماعی زندگی کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں۔ اگر یہ زندگی انسان کی ہدایت یافتہ ہو جائے یا اس پہلو کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس کی آغوش میں جو حقیقت ہے وہ خود ہی پروان چڑھتی ہے اور پرورش پا لیتی ہے۔ جیسے اگر ماں کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو بچہ جو اس کے شکم میں ہے یا اس کی گود میں ہے وہ ماں کے ذریعے اس کو پہنچ جاتا ہے۔ ماں کی ذہنی حالات بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں، ماں کی نفسیاتی حالات بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور ماں کے جسمانی جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ماں غذا تناول کرتی ہے تو یہ غذا نہایتاً بچے کے حصے کی بچے کو اسی میں سے اس کا حصہ مل جاتا ہے، دودھ کی صورت میں اور دیگر ذریعوں سے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی، سماجی زندگی کی یہی مثال ہے کہ ایک آغوش ہے مادری اجتماعی زندگی کو، انسان کی اجتماعی زندگی کو جو ہدایت بھی نصیب ہوگی، عطا ہوگی، وہ خودکار طریقے سے فرد تک پہنچ جائے گی، چونکہ فردی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے۔ ہدایت کا بھی یہی قانون ہے اور فساد کا بھی یہی قانون ہے، گمراہی اور ضلال کا بھی یہی قانون ہے۔ مثلاً ہم موجودہ معاشرے کو دیکھیں، اپنے ہی معاشرے کو دیکھیں، اس میں افراد کی جتنی خصوصیات ہیں یہ سب افراد نے معاشرے سے لی ہیں، اجتماعی زندگی سے لی ہیں۔ فرد تک جو چیز پہنچتی ہے وہ اسی ذریعے سے، اسی طریقے سے اس تک پہنچتی ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے فرد کی ہدایت کے لیے یا فرد کی رہنمائی کے لیے۔ یعنی ایک فرد اپنی اجتماعی سماجی زندگی کو چھوڑ کر الگ سے اس نے کوئی لائن ہدایت کے منبع کے ساتھ بنا لی ہے اور وہاں سے ہدایت دریافت کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی اجتماعی زندگی کی رہنمائی کے لیے اسباب ہدایت و رہنمائی فراہم کیے ہیں، جیسے کتاب ہے آسمانی، دستور آئین، اسی طرح معلم انبیاء کرام وہ بھی اسی اجتماعی زندگی کی تشکیل کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور انہوں نے انسان کی اجتماعی زندگی ہی کو نظم عطا کیا ہے۔ چونکہ تکراری کام ہو جاتا ہے یا تحصیل حاصل ہے کہ اگر ہم اجتماع کو علیحدہ ہدایت کریں اور فرد کو علیحدہ کریں تو جو فرد کو دے رہے ہیں وہ وہی ہے جو اجتماع کے ذریعے سے فرد تک پہنچانا ہے۔ یعنی اول تو فرد اجتماع سے ہٹ کر لے نہیں سکتا ہدایت۔ مثلاً اس وقت ہم دینی ہدایت یا آسمانی ہدایت کو چھوڑ کے دنیاوی مسائل کی طرف توجہ کریں۔ تعلیم، کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والا فرد جب تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے جو اس معاشرے کے اندر قائم ہوئی ہے۔ وہ نظام تعلیم جو معاشرتی سطح پر، سماجی طور پر کسی معاشرے نے اختیار کیا ہے وہی فرد حاصل کر سکتا ہے۔ اگر معاشرے نے کوئی نظام تعلیم قائم نہیں کیا، حاصل نہیں کیا، اور فرد چاہے وہ چیز حاصل کرے جو معاشرے میں نہیں ہے، یہ فرد کے لیے بہت دشوار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سماجی زندگی، اجتماعی زندگی کو ہدایت کا ہدف قرار دے کر اور ہدایت کا مخاطب اس کو قرار دیا ہے۔ انسان بھی اسی کے لیے ہدایت طلب کرتا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اہدنی نہیں کہا، اہدنا، ہمیں ہدایت چاہیے، یعنی انسانیت کو ہدایت چاہیے، اور یہ فرد اس نوع کا اس کی آغوش میں ہدایت طلب کر پائے گا۔ یہ ہدایت انسان معین
کر کے طلب کر رہا ہے، یعنی ہدایت کا جو متعلق ہے وہ بھی ساتھ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اس کو ذکر فرما دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک صراط متعلق ہے ہدایت کا، اور دوسرا اس کی صفت ہے مستقیم۔ جس طرح ہدایت کا لغوی ایک معنی ہے اور پھر ایک قرآنی یا کتابی معنی ہے اس کا، جو مطابقت رکھتے ہیں آپس میں۔ ہدایت کا لغوی معنی وہ نمایاں برجستہ چیز ہے جو کسی دوسری شے کی نشانی کرے یا نشاندہی کر سکے۔ کتاب خدا میں بھی یہی مراد لیا گیا ہے۔ وہ امور ہدایت کہلائیں گے جو انسان کے مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے اور وسائل کی انسان کو رہنمائی کریں اور نشاندہی کریں، وہ سب ہدایت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس ہدایت کے لیے پہلی چیز انسان کو صراط درکار ہے، چونکہ مقصد پہلے اشارہ ہو گیا ہے اور بعد میں وضاحت ہوگی مقصد خلقت انسان کی، جس کی طرف پہلی آیت میں اشارہ ہو گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان نے ایاک نعبد میں اپنا مقصد واضح کر دیا ہے، اطاعت و بندگی، پیروی و محکومی اپنے الہ کی۔ ہدف جو انسان کا مقصد خلقت ہے، انسان خالق نے پیدا کیا ہے اور وہی خالق اس کا حاکم ہے، اور اسی خالق کے اختیار میں اس کی پرورش ہے، ربوبیت ہے، تمام وسائل پرورش اس کے اختیار میں ہے، وہ مالک ہے۔ اس انسان نے اس خالق یا حاکم کی اطاعت کرنی ہے، یعنی زندگی اس کے فرامین اور اس کے دستورات کے مطابق بسر کرنی ہے، اور اس مقصد تک رسائی کے لیے، یعنی پرورش، اس کمال تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے اس کو پرورش کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو صراط چاہیے۔ صراط لغت میں کسی چیز کو نگلنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ صاد کے ساتھ صراط، اصل عربی میں سین کے ساتھ ہے صراط، لیکن ایک لہجہ قریش کا لہجہ عربی کا وہ یہ تھا کہ وہ سین کے بجائے اس لفظ کو صاد کے ساتھ تلفظ کرتے تھے، لہٰذا قرأت قرآن کریم میں اس کو صاد ہی لکھا گیا ہے، لیکن اصل لفظ اس کا سین کے ساتھ ہے۔ سین کے ساتھ صراط کا مطلب ہوتا ہے کہ غذا کو تناول کرنا اور اس کو نگل جانا، اس کو سارتا کہتے ہیں عرب۔ اور عربی لغت میں ہی مختص نہیں ہے فقط غذا، مثلا جانور غذا کھائے اور اس کو نگل جائے، یا انسان غذا کھائے اس کو نگل جائے، یہ بھی صراط ہے، سرت ہے۔ اور کوئی اور اس کے مشابہ عمل ہو رہا ہو جہاں یہی کیفیت ہو، یعنی ایک شے دوسری شے کو نگل رہی ہو، ایسے لگ رہا ہو کہ وہ اس کو ہڑپ کر رہی ہے، اس کو بھی سرت ہی کہتے تھے عرب۔ مثلا اگر راستہ پہ کوئی چلتا ہے ایک انسان لمبے راستے پر، اور کچھ فاصلے کے بعد یہ انسان اوجھل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ راستہ اس کو نگل گیا ہے، نگلتا نہیں ہے، موجود ہے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے۔ یا گاڑی جا رہی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جتنی ہماری نظروں سے دور ہو رہی ہے ایک نقطے پہ جا کے اوجھل ہو جاتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ راستہ اس کو کھا گیا ہے یا نگل لیا ہے اس نے۔ اس وجہ سے جہاں بھی یہ تأثر انسان کو مل رہا ہو کہ ایک شے دوسری شے کو نگل گئی ہے، اس کو ہڑپ کر گئی ہے، اس کو اس نے کھا لیا ہے گویا، اس کو عرب سرت ہی کہتے ہیں اور
اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں صراط. لہٰذا عموماً جو راستے ہیں انہیں اسی لیے صراط کہتے ہیں کہ ان پہ چلنے والے انسان آخر تک دکھائی نہیں دیتے. ایک فاصلہ، ایک حد طے کرنے کے بعد وہ ایسے لگتا ہے کہ راستے نے اس کو نگل لیا ہے. قرآن کریم میں اس کو صراط کو ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسا ہی ایک راستہ جس پر انسان کو چلنا ہے. یہ راستہ زمینی نہیں ہے، یہ راستہ دستوری ہے، آئینی ہے، قانون ہے، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، حدود ہیں، جس پر انسان نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اسی نقطے کے اندر ہی ان آیات جو بعد میں آ رہی ہیں وہ اسی آیا کی وضاحت ہیں. جیسا بعض مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، رہنمائی کی ہے کہ بعض آیات کے اندر انسان کی نشاندہی کی گئی ہے اس قاعدے کے مطابق کہ جو چیز انسان کے لیے مختص ہے، مقرر ہے، انسان سے جس کا تعلق ہے، انسان کو سمجھے بغیر وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. جس شے کا ربط انسان سے ہے، انسان کے لیے ہے، وہ انسان کے فہم پر موقوف ہے. جیسے دین انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے دستور العمل، آئین، یہ دین کہلاتا ہے. تو یہ دین اس وقت ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہمیں انسان سمجھ میں آ جائے. اگر انسان سمجھے بغیر ہم دین سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مسلم ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا، انسان اس سے لا علم رہے گا اس دین سے، اور دین کے نام پر کوئی اور تصور انسان کے ذہن میں آ جائے گا. جیسا کہ ہے اس وقت دین کے متعلق جو تصورات ہیں انسانوں کے ذہن میں، چونکہ انسان واضح نہیں ہے، حقیقت دین بھی معلوم نہیں ہے، تو دین کو مسخ کر کے بالکل دین کی حقیقت کے الٹ کے اس کو عمل کیا جا رہا ہے یا اس کو اپنایا گیا ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ، دین تو ہے لیکن الٹی پوستین کی طرح ہے، الٹے لباس کی طرح ہے، الٹا دین ہے. یہ کیوں الٹا ہوا ہے؟ چونکہ دین کا جو محور ہے وہ انسان ہے، انسان کے لیے آیا ہے، اور انسان معلوم نہیں ہے ہمیں کیا ہے، نتیجتاً دین کی تفسیر تشریح ناممکن ہے. اسی طرح ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی وضاحت، انسان کی تفسیر بتائے گی ہدایت کیا ہے. انسان، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت خلق کی ہے قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق کہ جو ایک استعدادی شکل میں وجود میں آیا ہے. پہلا قدم وجود انسان کا استعدادی ہے، قابلیت انسان کی پیدا ہوئی ہے، نہ انسان پیدا ہوا ہے. اور اس قابلیت نے انسانی روپ میں بدلنا ہے، اس انسانی قابلیت و استعداد نے انسانی حقیقت میں تبدیل ہونا ہے. ان کمالات کے ذریعے جو آہستہ آہستہ اس قابلیت میں اضافہ ہوتے جائیں گے، اور یہ قابلیت بتدریج قابلیت کی حالت سے نکل کر فعلیت کی شکل میں آئے گی، اور جب ان سارے کمالات سے آراستہ ہو جائے گی پھر اس وقت انسان کے روپ میں آ جائے گا یا حقیقت انسانی پر فائز ہو جائے گا.
بس انسان در حقیقت ایک مسافر کی طرح ہے، جس طرح قرآن کریم کا کے الفاظ بھی انسان کے بارے میں یہی ہیں، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، تو اپنے رب کی طرف قادح ہے، یعنی ایک پرمشقت اور ایک ہی بہت ہی زحمت و دشوار سفر اپنے رب کی طرف تو کر رہا ہے۔ قد مشقت، سختی پر مشتمل سفر، حرکت جس کے اندر سختی ہے، ایک سختی بھرا عمل یا سفر تو انجام دے رہا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں انسان کے متعلق یہ انسان کو بتایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور یا اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ رجوع، اس رجوع کے اندر دو مطلب ہیں، ایک رجوع وہاں ہوتا ہے جہاں سے کوئی شے آئی ہو، پلٹنے کو رجوع کہتے ہیں، اگر وہاں سے آئی نہ ہو تو اس کو رجوع نہیں کہتے، وہ یک طرفہ ذہاب ہوتا ہے۔ رجوع میں دو طرفہ حرکت ہے، ایک حرکت اس منبع سے، اس نقطے سے دور ہو کے ایک جگہ پہنچنا اور پھر واپس اسی جگہ پلٹنا، یہ رجوع کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں یہ صراحت ہے، اور سب سے زیادہ حقیقت ان آیات میں ہے جن میں انسان کے اس سفر کی نوعیت بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہ نوعیت ہے الی اللہ المصیر، سیرورت الی اللہ ہے انسان کی، سیرورت الی اللہ، یہ انسان کی پوری حقیقت کو یہ مفہوم بیان کر رہا ہے کہ انسان کی حقیقت سیروری حقیقت ہے، سیرورتی حقیقت ہے انسان کی، یعنی انسان ایک شے نہیں ہے جو بن کے آیا ہوا ہے، انسان بننے کے لیے آیا ہے اور بن رہا ہے، تشکیل پا رہا ہے، حقیقت انسان بن رہی ہے۔ یہ حقیقت قرآن نے ذکر کی ہے۔ اب یہ جو مسیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ انسان قابلیت کی شکل میں ایجاد ہوا ہے، اس قابلیت نے پرورش پانی ہے، اور وہ پرورش سیروری پرورش ہے، اور اس پرورش کے بعد انسان نے ایک نقطے پر پہنچنا ہے، جسے قرآن کریم کی کچھ آیات میں لقاء کہا گیا، لقاء اللہ ہے وہ، یا ایک کچھ آیات کے اندر اس کو وہی مقام خلافت کہا گیا ہے کہ انسان خلافت تک پہنچتا ہے، خلافت اتصافی، اس خلافت تک انسان نے پہنچنا ہے، ہدایت پانی ہے۔ اب یہ مجموعہ آیات کا اس آیہ شریفہ کی اہدنا الصراط المستقیم کی مکمل تفصیل ہے، تفسیر ہے جو قرآن میں آئے گی۔ انسان کو صراط کی کیوں حاجت پڑ گئی ہے؟ اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، یعنی ایسی نشانیاں، ایسے نمایاں واضح اللہ تعالیٰ سے امور طلب کرتا ہے جو انسان کو صراط کی نشاندہی کرے، ایسے شعور، ایسے علوم، ایسے معارف، ایسے اشارے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے ہدایت کے نام پر، جو انسان کو صراط بتائیں کہ صراط انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ انسان کی ساخت ایسے ہے، صراط سے ہی تکمیل پاتی ہے، یعنی صراط پر ہی انسان کی حقیقت مکمل ہوگی۔ اور یہ صراط جو انسان کے لیے ہے وہی جس کو دین کہا ہے، قرآن کریم نے جس کو نام دین رکھا ہے اسی کا نام صراط ہے، اسی پر انسان نے عمل کرنا ہے، چلنا ہے اور اپنی مقصود تک اور منزل تک پہنچنا ہے۔ صراط کی ساتھ انسان نے صفت بھی طلب کی ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ متعدد آیات ہیں، 20 آیات ہیں قرآن کریم کی جن میں صراط مستقیم کا ذکر آیا ہے۔ آغاز میں سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے صراط مستقیم، پھر اس کے بعد
تمام سور میں ایک ایک کر کے ایک دو آیات تقریباً ہر صورت میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ آل عمران میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ میں ہے ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور سورہ انعام میں ہے من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ سورہ اعراف میں ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراط المستقیم، اور سورہ یونس میں ہے ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ ہود میں ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ سورہ ہجر میں ہے قال ھذا صراطی علی مستقیم۔ اب اسی طرح ہر آیت کے اندر صراط مستقیم، صراط آیا ہے مستقیم کی صفت کے ساتھ، اور جہاں صراط مستقیم ہے وہاں ہدایت کا ساتھ تذکرہ ضرور موجود ہے، ہدایت کے ساتھ صراط جڑا ہوا ہے۔ جہاں ہدایت ہے وہاں صراط ہے، اور جہاں صراط کا ذکر ہے وہاں ہدایت بھی اس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب یہ مستقیم صفت صراط کے لیے ان موارد میں سے ہے جہاں پھر مترجمین و مفسرین یہاں تقلیدی طور پر جو روش ہے عموماً مترجمین و مفسرین کی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں۔ ایک سے اگر کسی جگہ سستی ہوئی ہے، مسامحہ ہوا ہے، تو وہ آخر تک جاتا ہے، آخری مترجم اور آخری مفسر اس کا ارتکاب ضرور اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ یہ ایک روش ہے، باقی علوم میں کم ہے۔ باقی علوم میں بعد میں آنے والی نسل اپنے آپ کو بالکل پابند نہیں سمجھتی گزشتہ نسل کی خطاؤں کو تکرار کرنے کا، لیکن دینی علوم میں، مذہبی علوم میں ہر بعد والی نسل اپنے آپ کو باقاعدہ پابند سمجھتی ہے، مجبور سمجھتی ہے پچھلی نسلوں کی خطاؤں کو ماننے اور تکرار کرنے پر۔ یہ ایک بڑی خرابی ہے دین شناسی میں اور دین فہمی کے عمل میں۔ یہ کہیں بھی نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ گزشتہ لوگوں کی غلطیاں ماننے پر اور انہیں مزید جاری رکھنے پر پابند ہیں آپ، ورنہ آپ کو سزا ملے گی۔ عقل بالکل الٹ کہتی ہے کہ ان کی غلطیاں تکرار کرنے پر جو سزا انہیں ملے گی وہی تمہیں بھی ملے گی، جو نتیجہ انہیں ملا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ اصلاح کر لو، ان کی غلطیاں نہ لو آپ ان سے، تو یہ آپ کی بچت ہے، آپ کی نجات ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ مذہبی لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ جو کیفیت ہے عقلانیت کے بغیر، تفکر کے بغیر مذہب کی بنیاد جب قائم ہو جائے، اس مذہبی طبقے کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اور مذہبیوں کی اکثر حالت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فہم، تفکر، تدبر اور تعقل کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ ہم نے محض تقلید کرنی ہے اور اندھی تقلید کرنی ہے، بھیڑ چال کے تحت جو دوسروں نے کیا ہے وہ ہم نے تکرار کرنا ہے، اور اس میں بڑا اجر اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اس میں ہے۔ خوب ہم قدم قدم پہ قرآن کریم میں اس مشکل سے مواجہ ہوں گے کہ جہاں پر گزشتہ جو معلمین گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں ان سے کوئی سستی ہوئی ہے یا کچھ بھی جو بھی وجہ بنی ہے وہ اہم نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ہوا ہے ان سے ارتکاب کہ کسی قرآنی مطلب کا معنی دقیق نہیں کیا انہوں نے، جیسے تقوی کی مثال پیش کی ہے، یا جیسے اور عبد کی مثال پیش کی ہے، ایاک نعبد،
یا الہ کی تفسیر میں یہ کیا ہے انہوں نے، دلائل ان کے اپنے تھے، اور بعد والوں نے اپنے آپ کو پابند سمجھا ہے اور ابھی بھی اسی کے پابند ہیں۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال صراط مستقیم ہے۔ تمام ترجمے اور تفسیریں صراط مستقیم کا معنی کرتے ہیں سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا، اور صراط راستہ ہے، سب اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔ اس میں مسلکی اختلاف بھی اثر انداز نہیں ہوتا، مذہبی اختلاف بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہی مسالک، مذاہب جو ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے کو دائرۂ دین سے باہر سمجھتے ہیں، ان موارد میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، سب سیدھا راستہ ہے۔ مستقیم لفظ قیام سے مشتق ہے، اور قیام قوامہ سے ہے، قوم، قوامہ، جس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، استوار، حالات میں سے ہے۔ قیام انسان کی یا جسم کی حالات میں سے ہے کہ کبھی جسم حالت قیام میں ہوتا ہے، کبھی حالت قیام میں نہیں ہوتا، دیگر حالات میں ہوتا ہے۔ جیسے قیام کے مقابلے میں ایک حالت انسان کے لیے یا حیوان کے لیے قعود ہے، قعود کی حالت میں ہوتا ہے، یا حالت دیگر جو ہے وہ انسان کے لیے یا حیوان کے لیے ہے، وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے یا الٹا ہوتا ہے، قیام کی برعکس صورت میں ہوتا ہے، حالت قیام کے الٹ ہوتا ہے، منکوس معکوس ہوتا ہے۔ ہر جسم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مختلف حالات میں ہوتا ہے، اور حالات میں اس کی حالات میں سے ایک حالت کا نام قیام ہے۔ قیام یا دیگر حالات جسم کی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب جسم کو اس کے مکان یا دیگر اجسام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو جسم کی مختلف حالتیں تصور ہوتی ہیں۔ مثلا جب کسی جسم کو زمین کے ساتھ ہم موازنہ کر کے، مقایسہ کر کے، تقابل کر کے لحاظ کریں تو یہ حالات جسم کے لیے فرض ہوتی ہیں۔ اگر اس ایک جسم کو دوسرے اجسام سے کاٹ کے تنہا دیکھیں تو پھر ایک ہی حالت ہے، جسم ہے۔ یہ جو ہم مثلا کہتے ہیں کہ انسان کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، الٹا ہے، سیدھا ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، یہ حالات اس وقت ہیں جب انسان کو ہم زمین کے ساتھ، چھت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ حالات فرض ہوتی ہیں انسان کی، جس کو فلسفہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ حالات ہیں۔ قیام و قعود یہ مقولہ وضع میں سے ہیں۔ وضع وہ مقولہ ہے جو ماہیت یا حقیقت ہے جو ایک جسم کو دوسرے اجسام کے ساتھ منسوب کر کے اس کے ساتھ موازنہ کر کے جب لحاظ کرتے ہیں اور اس پر کوئی حالت، کیفیت طاری ہوتی ہے، اس مقولہ کو یا حیت کو وضع کہتے ہیں، جس کی مختلف اقسام ہیں۔ پس قیام ایک جسمانی حالت کا نام ہے دیگر حالات کے مقابلے میں، کہ ایک شے قائم ہو، استوار ہو، پائیدار ہو، اس کے اندر ثبات ہو۔ استواری یعنی اپنے پاؤں پر قائم ہو، کسی دوسرے کے سہارے اٹکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی نہ ہو، اپنے سہارے ایک چیز کھڑی ہوئی ہو، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اسی سے قائم اور اسی سے دیگر بہت سارے الفاظ اسی مادہ سے بنے ہیں، ان پر دلالت کرتے ہیں، اور اس سے فعل بھی بنتا ہے عربی قاعدے کے مطابق۔ ہر مادہ اس سے اسم بھی بنتا ہے اور اس سے فعل بھی بنتا ہے۔ جیسے کتاب اسم ہے، کاتبہ فعل ہے۔
ہم فعل بناتے ہیں اردو میں اسی لفظ کے ساتھ مزید الفاظ بڑھا کر ہم فعل بناتے ہیں. عربی میں فعل یا اسم بنانے کے لیے حروف کافی ہیں. ہیئت یا بعض اوقات حرف بھی اضافہ نہیں ہوتا، ہیئت کافی ہے. اس کے وزن یا جو کیفیت ہے لفظ کی اس کو تھوڑا سا ہم ہیئت اس کی بدل دیں، کیفیت اس کی بدل دیں تو ایک نیا لفظ تشکیل پا جاتا ہے. لیکن باقی زبانوں میں الفاظ کے ساتھ الفاظ ملانے سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے. جب فعل عربی لغت میں تشکیل پاتا ہے تو اس فعل کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے کتاب، لکھنا، لکھانا. ہم اردو میں بھی یہ فعل بناتے ہیں. ایک فعل ہے لکھنا، ایک فعل ہے لکھانا. لکھنا اور لکھانا دو صیغے ہیں اردو کے جو ہم نے ہیئت یا حرف کے اضافے سے نیا بنا دیا. عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ اگر لکھنا فعل ہے تو اس کو مختلف کیفیتوں میں فعل کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. کبھی فعل کے ساتھ فاعل فقط آپ نے ذکر کرنا ہے، کبھی فعل کے ساتھ مفعول کبھی آپ نے ذکر کرنا ہے، کبھی فعل کے ساتھ فاعل کا عدد بھی آپ نے ساتھ بیچ میں ذکر کرنا ہے. اردو میں یہ سارا کام الفاظ کی مدد سے ہوتا ہے. جیسے لکھنا، یہ مصدر ہے لکھنا. لکھا یہ فعل ہے. اس فعل کو ہم نے فاعل کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے تاکہ پتہ چلے کہ کس فاعل نے یہ فعل انجام دیا ہے. تو ہمیں ساتھ لفظ اضافہ کرنا پڑتا ہے. میں نے لکھا، تو نے لکھا، اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، ہم نے لکھا. یہ سب الفاظ ہیں. ہم، تو، میں، سب یہ الفاظ ہیں. پورے پورے لفظ ملاتے ہیں دوسرے لفظ کے ساتھ، پھر ہم ایک فعل نیا اسی مادے سے بناتے ہیں. عربی میں یہ سہولت ہے کہ ہمیں الفاظ بڑھا کر یہ افعال نہیں بنانے ہوتے، بلکہ ان کے اوزان ہیں، وزن ہیں، ہیئات ہیں. ان ہیئتوں کے ذریعے سے ہم مختلف معانی ان افعال کے بنا سکتے ہیں. جیسے کاتبہ فعل ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں یہ بیان کریں کہ اس کا فاعل بھی معلوم ہو. یہ کتابت کس کا فعل ہے؟ کاتبہ، اس نے لکھا، ایک آدمی نے لکھا. اگر وہ عورت ہے کاتبت، اس عورت نے لکھا. یہ ہیئت سے مطلب واضح ہو گیا. اردو میں ہمیں اس مرد نے لکھا 3-4 لفظ اضافہ کرنے پڑتے ہیں، پھر کاتبہ کا ترجمہ ہوتا ہے. اس ایک عورت نے لکھا، تو نے لکھا، تم دو نے لکھا، تم سب نے لکھا. عربی میں ایسے نہیں ہے. یہ ایک مطلب ہے. دوم یہ ہے کہ جب ہم اس فعل کو اردو میں فاعل کے ساتھ اور ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں مفعول بھی، چونکہ بہت سارے فعل ہیں جیسے ان کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور فاعل و فعل انجام دینے والا، یہ بھی ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس پر انجام دیا گیا ہے. مفعول بھی ساتھ اس کے جوڑنا ہے. تو عربی میں یہ کام بھی ہیئت کے ذریعے ہی کر لیتے ہیں. اردو میں الفاظ ملا کر یہ کام کرتے ہیں. مثلا مارا یہ فعل ہے. کس نے مارا؟ ایک بندے نے، دو بندوں نے، مرد نے، عورت نے. یہ الفاظ اور جوڑیں گے. اس آدمی نے مارا، ان 2 آدمیوں نے مارا، اس عورت نے مارا، زید نے مارا، عمر نے مارا. اب مارا ایک فعل ہے، فاعل پتہ ہے کہ فاعل ہے، اس نے یہ فعل انجام دیا ہے، لیکن یہاں مفعول بھی ہے چونکہ یہ فعل کسی پر واقع ہونا ضروری ہے. کس کو مارا؟ وہ مفعول بھی ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہوتا ہے. اسی طرح فعل کتابت ہے، کاتبہ لکھا، یہ ایک فعل ہے. لکھوانا، کسی سے لکھوانا، یہ بھی ایک فعل ہے. کتابت کسی سے کروانا،
خود کتابت کرنا، کسی دوسرے فاعل سے یہ کام کروانا، یہ بھی ایک فعل ہے جو ہر زبان میں ہوتا ہے لیکن الفاظ کی مدد سے۔ مثلا ہم یہ اگر اردو میں کرانا چاہیں کہ آپ کسی سے یہ کام لکھوائیں تو ہمیں پورا جملہ بنانا پڑتا ہے، 3-4 لفظ جوڑ کے ایک فعل اس سے کرانا پڑتا ہے، لیکن عربی میں یہ کام بھی ہیئت سے، وزن سے انجام پا جاتا ہے۔ عربی افعال کے اوزان ہیں، کچھ 3 حرفی افعال کے اوزان ہیں۔ ان 3 حرفی افعال سے جب ہم 3 حرفی سے زیادہ، اصل 3 حرفی فعل ہے لیکن ہم اس سے زیادہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں